تم نے میرے جھمکے دیکھے ہیں کیا؟ مل نہیں رہے۔ عائشہ کمرے میں داخل ہوتی ہی اپنی ہی دھن میں بولی تھی۔ جب نظر سامنے پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ منہ کھولے آئینے کے سامنے کھڑی آرزو کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کس طرح کی ڈریسنگ کی ہے آرزو؟ اپنا جھمکا بھولے عائشہ اس کے قریب جاتے اچنبھے سے اسے دیکھتی بولی تو آنکھوں پر مسکارا لگاتی آرزو نے فائنل ٹچ دیتے خود کو آئینے میں دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اتنی حسین تو لگ رہی ہوں میں، آرزو کندھے اچکاتے بولی تو عائشہ نے اسے شوقی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھو، کیا اب میں اپنی مرضی سے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی؟ آرزو بیزاری سے بولی تو عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم دونوں جلدی تیار ہو جاؤ، باہر سب ویٹ کر رہے ہیں۔ لیزے عجلت میں کمرے میں داخل ہوتے بولتے بولتے ٹھہر گئی۔ آرزو، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ لیزے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ عائشہ نے بھی لیزے کو دیکھتے کندھے اچکائے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ساڑی ہی تو پہنی ہے، اس میں اتنی بار پوچھنے والی کیا بات ہے لیزے بھابھی؟ آرزو نے نہ سمجھی اور بیزاریت سے گھوم کر اپنا جائزہ لیا تھا۔ ساڑی میں اس کا نازک سراپا واضح ہو رہا تھا۔ ہاف سلیوز بلیک ساڑی میں وہ قہر ڈھا رہی تھی۔ تمہاری عمر نہیں ہے ابھی یہ سب پہننے کی، اور سب سے بڑی بات تم جانتی ہو ہم سب ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ لیزے نے اسے آنکھیں دکھاتے بہت کچھ باور کروانا چاہا تھا، جس پر وہ نخوت سے سر چٹک گئی۔ لیزے یار پلیز، میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، اب چلو لیٹ نہیں ہو رہی اب کیا؟ آرزو منہ بناتے بولی۔ لیزے اور عائشہ کی خود پر جمی نظروں کو جھٹکتے وہ آگے کو بڑھ گئی۔ لمبے بال کرل کر کے کمر پر کھلے چھوڑے تھے۔ ہلکا پھلکا میک اپ تھا، لیکن ریڈ لپسٹک کافی واضح تھی۔ باریک سے ہونٹوں پر لگی ریڈ لپسٹک قہر برپا کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کی ہیزل رنگ آنکھوں نے باقی کسر پوری کر دی۔ عائشہ اور لیزے خدا سے دعائیں مانگتیں اس کے پیچھے باہر کی جانب نکل گئے۔ آج ان کے ریلیٹیو کے ہاں شادی تھی، اور وہ سب لوگ شادی پر جا رہے تھے۔ بڑے تو پہلے ہی جا چکے تھے، اب کزنز نکل رہے تھے۔ گاڑیوں میں بیٹھتے وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سب لوگ ہال میں داخل ہوئے تھے، جہاں پہلے سے کافی لوگ موجود تھے۔ بیٹا بچ کر رہنا ورنہ بے عزتی بہت ہوگی، مہا خان نے آرزو خان کا بازو دبوچے اسے وارن کیا تھا، جس پر وہ ماتھے پر تیوری ڈالے اسے گھورنے لگی تھی۔ تم چپ کرو، آگے چلو دلہن کو دیکھتے ہیں اور پھر فوٹوز لیتے ہیں۔ آرزو اس کا بازو دبوچے آگے کو بڑھی تھی۔ اسٹیج کے بالکل قریب جاتے وہ پرشوق نظروں سے اسٹیج پر بیٹھے دلہا دلہن کو دیکھنے لگی تھی، مگر وہاں کئی نظریں ایسی بھی تھیں جو آرزو خان پر اٹھ کر پلٹنا بھول گئی تھیں، اور ان میں سے ایک نظر اس کی بھی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی نظروں میں غصہ بھرا تھا۔ وہ بڑے کروفر سے اٹھا اور چلتا ہوا بالکل اس کی بیک پر کھڑا ہو گیا تھا۔ کسی کی موجودگی اپنے پیچھے شدت سے محسوس کرتے آرزو خان نے پلٹ کر دیکھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے جیسے وہ سانس لینا بھول بیٹھی تھی۔ دانیال سفیر خان نے سختی سے اس کا دودیا بازو دبوچا اور اسے وہاں سے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ آرزو کٹی ڈالی کی طرح اس کے ساتھ کھنچتی جا رہی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب وہ قدرے ایک خاموش کونے میں اسے لا کر پٹک چکا تھا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر لہو رنگ آنکھیں آرزو کی ہیزل آنکھوں میں گاڑے وہ سخت کرخت لہجے میں بولا۔ آرزو کچھ پل کے لیے گڑبڑا گئی تھی۔ دکھائی نہیں دیتا آپ کو یا اندھے ہو گئے ہیں؟ آرزو اپنے بازو کو سہلاتی بولی تھی، جہاں دانیال سفیر خان کی انگلیوں کی چھاپ تھی اور وہ حصہ سرخ ہو رہا تھا۔ تبھی تو سب لوگ اسے منع کر رہے تھے ایسی ڈریسنگ سے۔ سب جانتے تھے دانیال سفیر خان کو ایسے کپڑے زہر لگتے تھے، وہ بھی جب کوئی لڑکی انہیں سر عام پہن کر باہر مردوں کے درمیان نکل آتی تھی۔ زبان مت چلاؤ، کیوں کی تم نے ایسی ڈریس؟ شوق ہے تمہیں دوسروں کی نظروں میں آنے کا؟ غصے سے بھاری چلتی سانسوں کے درمیان وہ ضبط سے بولا تھا۔ وہاں موجود کئی لڑکوں کی نظریں جو ٹھہری تھیں ہاں ہے شوق، اور کچھ؟ اب مجھے جانے دیں، یہاں فضول باتیں سننے نہیں آئی میں۔ کتنی مرتبہ بولوں مجھ سے اور میری چیزوں سے دور رہیں آپ، میں آپ کی مرضی کے مطابق ہرگز نہیں چلوں گی۔ آرزو خان بولی تو زبان سے شعلے بھڑکا رہی تھی، اور ایسے ہی شعلے دانیال سفیر خان کی آنکھوں سے پھوٹ رہے تھے، جن کی تپش سے آرزو خان کو اپنا آپ یکدم جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم چھٹانگ بھر کی لڑکی، تمیز نام کی چیز تمہیں چھو کر نہیں گزری، ابھی کے ابھی فوراً گھر واپس جاؤ اور چینج کر کے واپس آؤ۔ اس کا بازو دبوچے وہ دانت کھچکاتے بولا تھا۔
دانیال سفیر خان کو اپنے آگے چلتی کسی کی بھی زبان زہر کے مترادف لگتی تھی، اور آرزو خان کو دانیال سفیر خان ہی زہر لگتا تھا، جو ہر وقت سب پر بس حکم چلانا جانتا تھا۔ بازو چھوڑو میرا، اور میں کہیں نہیں جا رہی، سنا آپ نے؟ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے وہ پھنکاری تھی۔ اس کے لہجے میں بغاوت کی بو تھی، اور وہ دانیال سفیر خان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی چینج ہو جائے گی، لب بھیجے وہ دبے دبے غصے سے بولا، اور پھر پاس پڑے خالی ٹیبل پر دھرا واحد پانی کا جگ اٹھا کر آرزو خان کے وجود پر انڈیل دیا کہ وہ منہ کھولے ایک گہرا سانس بھر گئی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ جھلکے۔ جگ وہیں گرا کر وہ آنکھوں میں تپش لیے بولا، جبکہ آرزو اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یو سائیکو کہیں کے جاہل شخص، میں خون کر دوں گی تمہارا۔ وہ دانت پیستے انتہائی غصے سے اس کی جانب لپکی، جب دانیال نے اس کی بلند آواز کو دبانے کو اس کے لبوں پر بھاری ہاتھ جمایا تھا۔ منہ بند رکھو اپنا یہاں، تماشا مت لگاؤ، اور یہ بےہودہ کپڑے تبدیل کرو فوراً، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے نازک پھڑپھڑاتے لبوں پر اپنی جارحانہ گرفت مزید سخت کرتے وہ غرایا۔ آرزو ہیزل آنکھوں میں غصے کی سرخی لیے اسے گھور رہی تھی۔ ناؤ گیٹ لاس فرام مائی سائڈ، اور ہاں خبردار، اگر دوبارہ تم نے ایسی گھٹیا ڈریسنگ کی یا ایسی ڈریسنگ میں کسی کے سامنے گئی۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتے وہ سائڈ سے ہوتا تنے چہرے سمیت وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے آرزو نے اپنے گیلے سراپے کو دیکھا۔ جاہل شخص، اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو بدتمیز۔ حد سے زیادہ غصے میں وہ اس حال سے باہر نکل گئی۔ ساری ایکسائٹمنٹ جاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ، مگر اس جاہل انسان نے سب بگاڑ دیا۔ عائشہ ماں اور لیزے نے اسے وہاں سے غصے سے باہر نکلتے دیکھا تو لبوں پر ہاتھ جماتے مسکراہٹ روکی تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کہا بھی تھا اسے، مگر نہیں، محترمہ ہمیشہ دانیال بھائی کے کہے کے الٹ کرے گی۔ لیزے نے نفی میں سر ہلاتے افسوس کیا تھا۔ جاہل شخص، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اب ایسا حشر کروں گی تمہارا، دوبارہ مجھ سے الجھنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے تم۔ غصے سے بولتے وہ اکیلے ہی گھر میں چلتے جا رہی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک خاموش گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی تھرڈ فلور پر گئی تھی۔ بالکل آخر میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے سے ایک چھوٹی سی بالٹی اور برش اٹھائے وہ باہر نکلی، اور پھر تھرڈ فلور پر بنے فرسٹ روم کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی۔ بہت ہوشیار بن رہے تھے نا دانیال سفیر خان، تم بھی پچھتاؤ گے کہ کس کے ساتھ الجھے ہو تم۔ دانت پیستے وہ اپنے آپ سے بڑبڑا کر بول رہی تھی۔ اس نے بالٹی میں برش ڈالا اور ہلکے گلابی رنگ کا پینٹ برش کو لگا تھا۔ آرزو خان نے برش اس کی دیوار گیر پورٹریٹ پر گھما دیا، اور پھر اس نے دانیال کے بلیک تھیم روم کو ہلکے گلابی رنگ میں جگہ جگہ سے تبدیل کر دیا تھا، حتیٰ کہ پینٹ فرش پر ٹھوکر کر کے گراتے اب وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے اپنے کارنامے کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ تم نے تو مجھ پر پانی گراتے میری فیوریٹ ساڑی خراب کی تھی نا، اب دیکھ لو انجام۔ ہاتھ سے نادیدہ گرد جھاڑتے وہ خوش ہوتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جلدی سے اپنے روم میں جاتی وہ فریش ہوئی اور کمفرٹر میں گھستی موبائل لے کر بیٹھ گئی، جہاں ماں اسے مختلف پوز میں پکس بھیج رہی تھی۔ وہی ان پکس میں سے ایک پک دانیال سفیر خان بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی ازلی سنجیدگی تھی۔ آرزو کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس نے دانیال کی پک پر کراس کا نشان لگا کر واپس ماں کو بھیج دیا، اور موبائل سائڈ پر رکھتی سونے کو لیٹ گئی، کیونکہ جو وہ کر چکی تھی اس کا انجام تو صبح بھگتنا تھا، لیکن وہ تو صاف مکر جائے گی، بالکل نہیں مانے گی۔ آرزو خان کہیں نہ کہیں خوف میں بھی مبتلا تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان غصے کا بہت تیز تھا، اور جب وہ انسلٹ کرتا تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اور اب وقت آ چکا ہے میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں۔ وہ دیوار پر لگی تصویر کو دیکھتے آنکھوں میں شفقت بھرے بولا، ساتھ ہی ایک سسکی لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، 11 سال انتظار کیا میں نے اس پل کا، تمہیں برباد کرنے کا فیض خان۔ وہ غصے سے دیوار پر لگی تصویر کو اٹھائے اسے زمین پر پٹکتے بولا، جس سے وہ کرچیوں میں بکھر گئی۔ بہت عزیز تھی نا تمہیں تمہاری بیٹی، اب میں اسی بیٹی کو تکلیف دوں گا فیض خان، تم بس دیکھتے جاؤ۔ وہ شیشے کی کرچیوں کے درمیان سے اس شخص کی تصویر باہر نکالتے سرد برفیلے لہجے میں بولا،
اس درمیان اس کی انگلیاں زخمی ہوتی لہو ٹپکانے لگی تھیں۔ اس کا خون شیشے کے ٹکڑوں پر پڑنے لگا تھا، لیکن وہ بے پرواہ بنا اس تصویر کو فولڈ کیے، پاکٹ سے لائٹر نکالے، اس میں آگ لگاتے اس سے اٹھتی آگ کی لپیٹوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ آگ اس کے سینے میں بھانبڑ کی طرح جل رہی تھی، جسے بجھانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ تھا انتقام۔ الیگزینڈر دروازے پر ہوتی دستک پر مقابل نے سرد تاثرات چہرے پر سجائے دروازے کی جانب دیکھا۔ ہم دروازہ کھولے بغیر ہی اس نے ہنگارہ بھرا۔ وہ ایک بری خبر ہے، دروازے کی دوسری پار شخص نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کے قہر ڈھاتے غصے کو۔ کیا ہے؟ الیگزینڈر پھر سے سرد چہرہ لیے بولا۔ وہ فیض اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکا ہے 2 سال پہلے ہی، مقابل نے ڈرتی سہمتی آواز میں بتایا تھا۔ دوسری جانب الیگزینڈر کی آنکھوں میں خون اترا تھا، جبڑے بھیجے وہ بس سرد نظروں سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ تو اس کی فیملی کو ڈھونڈو، مجھے کسی بھی قیمت پر کوئی بھی ایسی ذات چاہیے جسے تڑپانے سے صفیہ فیض خان کی جان حلق ڈک جائے۔ اب وہ سگار لبوں میں دبائے اس کا دھواں ہوا میں چھوڑتے بولا، اس کے لہجے میں چھپی سفاکیت کو محسوس کرتے دوسری جانب کھڑے آدمی نے اپنا حلق تر کیا۔ اوکے، وہ بولتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ الیگزینڈر نے اس تصویر کی راکھ کو دیکھا۔ بہت ہوشیار نکلے تم، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا؟ نہیں، میں طوفان برپا کر دوں گا ان زندگیوں میں جن کی خاطر تم نے میری زندگی مجھ سے چھینی۔ سگار یوں ہی انگلیوں میں دبائے وہ کئی لمحے اس راکھ کو گھورتا رہا، حتیٰ کہ سگار نے اس کی انگلیاں جلا دی تھیں۔ جب اس نے سختی سے جلتے سگار کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ مجھے درد دینے والے مر جایا کرتے ہیں۔ لب بھیجے وہ سفاکیت کی انتہا کو پہنچا تھا۔ اس کے سر پر ایک ہی بھوت سوار تھا جو اسے حیوان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا، اور وہ تھا انتقام، جو وہ اب صفیہ فیض سے لینا چاہتا تھا۔ فیروزہ، فیروزہ! دانیال سفیر خان کی دہشت سے لبریز آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ گھر کی ملازمہ کو چیخ کر پکار رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے سب لوگ ہی ہڑبڑا کر باہر نکلے۔ آرزو بھی آنکھیں مسلتی دوپٹہ کندھے پر ڈالے باہر نکلی تھی۔ یہ کس نے کیا ہے؟ فیروزہ کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتے غصے کے باعث بمشکل بول پایا تھا۔ آرزو کا دماغ یکدم بیدار ہوا تھا۔ وہ لب بھیجے مسکراہٹ چھپا گئی۔ دانیال سفیر خان کا تپا تپا چہرہ آرزو کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کس کی اتنی جرأت ہوئی میرے روم کا حشر بگاڑنے کی؟ غصے کے باعث تنی رگیں لیے وہ بولا، جس سے اس کی گردن کی ہری نیلی نسیں ابھرنے لگی تھیں۔ فیروزہ نے سہم کر اسے دیکھا اور اب سب حیرانگی سے آگے بڑھتے اس کا کمرہ دیکھ ہکا بکا ہوتے باہر نکلتے جا رہے تھے۔ آرزو بھی بالکل انجانے پن میں اس کے کمرے کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا چھوٹے صاحب، فیروزہ بیچاری لڑکھڑاتی زبان میں بولی۔ دانیال سفیر خان نے ایک چپتی نظر آرزو کے وجود پر ڈالی۔ غصہ حد سے بڑھ رہا تھا۔ میں آخری بار پوچھوں گا، یہ سب کس نے کیا؟ اگر وہ سامنے نہ آیا تو پھر جو سزا میں دوں گا وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ دانیال نے انگلی اٹھا کر ان سب کو وارن کیا تھا۔ ینگ جنریشن حلق تر کیے وہاں کھڑی تھی۔ نہیں بتاؤ گے تو آج سے تم سب کا باہر جانا بند، نہ تم کالج جاؤ گے نہ یونیورسٹی، پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے جبڑے بھیجے حکم صادر کیا۔ آرزو منہ بگاڑ کر رہ گئی۔ مہا، عائشہ، آرزو علی سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ باقی سب نیچے والے فلور پر بیٹھے بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ لیزے نے نیچے سے ہی آرزو کی پشت کو گھورا۔ پر بھائی مم، میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے، عائشہ منمنائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پل میں آنسو بھر گئے۔ تو پھر جس نے یہ کیا ہے وہ خود بتا دے۔ دانیال نے موبائل پاکٹ سے نکالتے کچھ بٹن پریس کیے۔ آرزو نے سر اٹھا کر اس کے حد درجہ سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ رات تو وہ بہت دھڑلے سے بول رہی تھی کہ وہ اس سے نہیں ڈرتی، اور اب اسے اتنے غصے میں دیکھ آرزو کی سٹی پٹی گم ہوئی تھی، لیکن عائشہ کو روتے دیکھ وہ آگے بڑھ گئی۔ مم، میں نے کیا ہے یہ، آرزو بے خوف رہنے کی کوشش کرتے بولی، مگر پھر بھی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ دانیال نے آنکھ کے اشارے سے باقی سب کو وہاں سے جانے کو کہا، اور آرزو کا ہاتھ جکڑے وہ اپنے روم میں داخل ہو گیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مم، میں یہ صاف کروا دوں گی، آرزو اٹکتے لہجے میں بولی تھی۔
کیونکہ دانیال کی گرفت اسے اپنی کلائی پر اتنی سخت محسوس ہو رہی تھی کہ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ دانیال نے اسے واش روم میں لاتے ٹھنڈے پانی کا شاور آن کر دیا اور آرزو کو اس کے نیچے پٹخا تھا۔ وہ تنے چہرے سمیت اس کے کانپتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھنا، تمہاری ہر بے وقوفی کا جواب دینا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اب یہاں سے باہر تبھی نکلو گی تم جب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے۔ دانیال نے شاور کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ جنوری کی سردی میں ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے آرزو کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ سردی نے پل میں اس لڑکی کی اکڑ توڑ دی تھی، جبکہ وہ لاپرواہ سا بنا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، بازو سینے پہ فولڈ کیے موبائل میں نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ آرزو خان گہرے سانس بھرتی اس بے حس شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے پانی کے ساتھ ملتے فرش پر گرنے لگے تھے۔ وجود کپ کپا اٹھا اور ہونٹ یکدم ہی نیلے پڑنے لگے تھے۔ سوری، وہ لڑکھڑا کر بولی۔ دانیال نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ سوری، اٹکتے لہجے میں اس کے نیلے پڑتے لبوں سے بامشکل لفظ ادا ہوئے تھے۔ آرزو کو اس وقت وہ شخص پتھر دل لگا جو کتنے پرسکون انداز میں کھڑا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اتنے سرد پانی نے آرزو کو جما کر رکھ دیا تھا۔ دوبارہ مجھ سے الجھنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا آرزو خان، میں بار بار معاف کر دینے کا قائل نہیں ہوں، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑے وہ لفظوں کو چبا چبا کر ادا کرتے بولا۔ آرزو نم آنکھوں سے وہاں سے نکلی، مگر قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، مگر مجال تھی کہ وہ شخص اسے سہارا ہی دے دیتا۔ وہ ابھی اسی کے کمرے کے وسط میں پہنچی تھی جب دانیال نے اسے پکارا۔ آرزو خان ٹھہر گئی لیکن پلٹی نہیں تھی۔ اپنا آپ سنبھال کر چلو لڑکی۔ غصے سے تنے چہرے سمیت اس نے بیڈ سے اپنی مردانہ شال اٹھا کر آرزو خان کے اوپر پھیلا دی۔ آرزو نے ساکت مگر غصے سے لبریز نظروں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ اب۔ وہ آرزو کے سامنے سے ہٹ گیا اور آرزو لڑکھڑاتے قدموں سمیت اپنے روم میں پہنچی تھی، جہاں اپنی ماں کو دیکھتے وہ بھاگ کر ان کے گلے لگی تھی۔ دیکھیے آپ کے جاہل بھتیجے نے کیا کیا ماما، وہ رخسار بیگم کے گلے لپٹی رو دی تھی۔ رخسار بیگم نے اسے خود سے جدا کرتے بیڈ پر بٹھایا۔ غلطی تمہاری بھی تھی نا، منع کیا تھا نا لیزے نے تم سے وہ ساڑی مت پہنو، مگر تم نہیں مانی۔ جانتی تو ہو دانیال کو یہ سب پسند نہیں ہے، اوپر سے تم نے اس کے کمرے کا کیا حشر کر دیا۔ رخسار بیگم الماری سے اس کے کپڑے نکالتے ساتھ ساتھ بول رہی تھیں۔ آرزو نے لب ایک دوسرے میں پوست کیے ماں کے ہاتھوں سے کپڑے لیے۔ ہاں میں بھول گئی تھی، وہ آپ کا لاڈلا فرما بردار بھتیجا ہے، میں بھول گئی تھی۔ وہ پیر پٹکتی واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ رخسار بیگم نے پیچھے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور دانیال سفیر خان سب سے بڑا تھا، اس لیے وہ سب پر ہی ایک خاص رعب رکھتا تھا۔ مگر آرزو خان ہمیشہ وہی کرتی تھی جو دانیال سفیر خان کو ناپسند ہو، اور جو دانیال کو ناپسند ہوتا وہ آرزو خان کو ضرور پسند ہوتا تھا۔ کالج آ رہی ہو کیا؟ اسپیکر سے ابھرتی آواز پر آرزو خان نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ہاں آ رہی ہوں، پتہ نہیں مجھے اتنا پڑھا کر کیا بنانا ہے انہوں نے، آرزو دانت پیستے بالوں میں برش کرتے بولی۔ ایک تو صبح صبح ٹھنڈے پانی نے اس کی اچھی خاصی تواضع کر دی تھی، اور اب اسے یوں فیل ہو رہا تھا جیسے اسے بخار ہونے والا ہو۔ اچھا سنو نا، دوسری جانب اس کی بیسٹ فرینڈ مروہ کی آواز گونجی، جس میں چاشنی جھلک رہی تھی۔ آرزو نے موبائل کو شوقی نظروں سے گھورا، کیونکہ مروہ میڈم اسے کبھی اتنی عزت نہیں دیتی تھی۔ سناؤ جی، بالوں کی ہائی پونی ٹیل بنائے آرزو نے ایسے ابرو اچکایا جیسے وہ سامنے ہو۔ تم اپنے اس کزن کے ساتھ آنا پلیز، دوسری جانب مروہ لب دانتوں تلے دبا کر بولی۔ اس کی بات سنتے آرزو کے ذہن میں پل میں صبح کا سارا واقعہ گھوم گیا۔ اس نے دانت پیستے غصہ ضبط کیا تو عزت کی یہ وجہ تھی۔ ڈوب کے مر جاؤ تم مجھے مس کر رہی ہوگی، اتنا ہی شوق ہے تو ایسا کرو، اس دانیال کے بچے کو کڈنیپ کروا لو، قسم 1 روپیہ بھی نہ دینا بے شک، آرزو تڑک کر بولی۔ مروہ کی بات سنتے اسے چڑ مچی تھی، کیونکہ وہ مروہ میڈم کو دانیال سفیر خان کسی شہزادے سے کم نہیں لگتا تھا۔ تم تو بے عقل ہو، بدتمیز لڑکی، کتنا ہینڈسم ہے وہ، جب ایک نظر سنجیدگی سے دیکھتا ہے دل دھڑکا جاتا ہے قسم سے، مروہ حسرت سے بولی۔ اس کی بات پر آرزو نے گندا سا منہ بنایا تھا۔ ہاں ایک بار اس جاہل کی پابندیاں بھی دیکھ لو،
پھر میں دیکھتی ہوں کس طرح تمہیں ہینڈسم لگتا ہے۔ وہ اوپر سے اس کی ہائٹ اسے دیکھنے کے لیے کسی ٹیبل پر چڑھنا پڑے۔ آرزو گلے میں پٹی سیٹ کیے بول رہی تھی۔ اس کی باتوں میں صاف دانیال سفیر کے لیے ناپسندیدگی تھی، جس پر مروہ ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ اور تم تو بتا رہی تھی تمہاری بات پکی ہو گئی ہے، منگنی ہونے والی ہے تمہاری، کچھ شرم حیا کر لو تم۔ آرزو نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔ دوسری جانب مروہ نے دانتوں تلے لب دبائے۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، میرا کرش ہے وہ اور ہمیشہ رہے گا، مروہ نے عام سے لہجے میں کہا، جسے سنتے آرزو نے غصے سے فون کان سے ہٹائے فون کو گھورا۔ اللہ کرے اس کرش کی وجہ سے تم کرش ہو جاؤ، آرزو نے نخوت سے کہتے فون کھٹاک سے بند کیا اور اپنے اوپر شال لپیٹ لی۔ ایک نظر بیڈ پر پڑی دانیال خان کی شال کو دیکھا اور آرزو کا دل کیا اس شال کو آگ لگا دے۔ ویسے بھی ابھی اس چیز کا بدلہ باقی تھا جو دانیال اس کے ساتھ صبح کر چکا تھا۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے نیچے کی جانب آئی تھی، جہاں مہا اور عائشہ بیٹھی بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ چونکہ دانیال سفیر خان نے ان کی صبح صبح ہی کلاس لگا لی تھی، تبھی وہ لوگ ہی بچے تھے۔ علی کالج جا چکا تھا شاید، جبکہ مہا اور عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ آرزو بھی بیگ رکھتی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ جلدی کرو تم لوگوں کو چھوڑ آؤں، دانیال سیڑھیاں اترتا ایک سرسری سی نظر ان تینوں پر ڈالتے بولا۔ آرزو کے حلق میں نوالا اٹکا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس لبوں کو لگایا۔ کیوں، خان بابا کدھر ہے؟ آرزو پانی کا گلاس واپس ٹیبل پر رکھتے بولی۔ وہ کسی ضروری کام سے گئے ہیں اور آج سے تم لوگوں کو میں ہی پک اینڈ ڈراپ کروں گا۔ وہ کف لنکس ٹھیک کرتا ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اس کی بات سنتے آرزو نے کڑوا سا منہ بنایا، جبکہ مہا اور عائشہ ناشتے کی آخری بائٹ لے اٹھ گئیں۔ ہم ڈرائیور کی طرح، انٹرسٹنگ، آرزو خان بڑبڑائی تھی، کیونکہ ابھی صبح کی سردی وہ بھول نہیں پائی تھی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ دانیال کے تیز کانوں سے بچی نہیں رہ سکی۔ اس نے سخت نظروں سے آرزو کو دیکھا۔ کیا ہے، آنکھوں سے کھا جاؤ گے کیا؟ کندھے اچکاتے وہ بھی مزید 3-4 نوالے لیتی اٹھ گئی۔ کچن سے نکلتی نور بیگم، سفیر خان کی والدہ نے آرزو کو گھورا۔ بڑی مما، کاش آپ زیادہ کڑوی چیزیں نہ کھاتی تو نتیجہ آج ایسا نہ ہوتا۔ آرزو بڑی محبت سے نور بیگم کے گلے لگتی، ان کے کان کے قریب سرگوشی کرتے، دانتوں تلے لب دبا گئی، جس سے اس کے گال پر گڑھا سا ابھرا تھا۔ بدتمیز، نور بیگم نے مسکراہٹ دباتے اسے گھورا۔ وہ انہیں خدا حافظ بولتے باہر کی جانب بڑھی اور پھر رک گئی۔ ڈرائیور صاحب جلدی آئیں، لیٹ ہو جائیں گے ہم لوگ، آرزو گردن گھما کر بولی۔ وہ اچھا خاصا دانیال کو زچ کر چکی تھی۔ دانیال نے فورک غصے سے ٹیبل پر پٹخا اور آرزو جلدی سے وہاں سے نکلتی باہر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ دانیال گاڑی میں بیٹھتا اب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ مہا اور عائشہ کو تو یونیورسٹی ڈراپ کرنا تھا، لیکن آرزو کو اسے کالج ڈراپ کرنا تھا، جو یونیورسٹی سے 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ اور اب آرزو خان کے واقعی ہی پسینے چھوٹے تھے، کیونکہ عائشہ اور مہا تو یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے اتر چکی تھیں اور اب دانت نکالتے اسے خدا حافظ بول رہی تھیں۔ آگے آ کر بیٹھو، وہ بیک ویو مرر سے آرزو کے چہرے پر اپنی سرد نظریں جمائے بولا۔ میں یہاں ٹھیک ہوں۔ نہ جانے کتنی سرد تھیں وہ نظریں کہ آرزو کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اف اللہ، وہ ہمیشہ ہی ایسے کیوں پھنس جاتی ہے اس بد دماغ شخص کے چنگل میں؟ تمہیں ایک مرتبہ سنائی نہیں دیتا؟ آگے آ کر بیٹھو، یا پھر یہ کام بھی میں خود کروں؟ تنا چہرہ لیے وہ جبڑے بھیجے بولا۔ آرزو ہمت رکھتی بیک سیٹ سے نیچے اتری اور فرنٹ ڈور کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دانیال نے ایک چپتی نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر ذرا آگے کو جھکا۔ آرزو کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اسے اپنی جانب جھکتا دیکھ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بمشکل لفظ ادا کر پائی تھی۔ دانیال نے فل بیزاری سے اسے دیکھتے اس کے نازک وجود کو سیٹ بیلٹ میں قید کیا تھا۔ بد دماغ لڑکی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، مگر اس کے نزدیک ہونے کی وجہ سے آرزو اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی، جسے سنتے وہ منہ بناتے اسے گھورنے لگی تھی۔ جاہل، آرزو بھی اسی کے انداز میں بولی تھی، جبکہ دانیال نے اسے فی الحال اگنور کر دیا۔ 15 منٹ بعد وہ کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ جب آرزو گاڑی سے نیچے اتری، سنو، میں لینے آؤں گا، اکیلے کہیں مت جانا منہ اٹھا کر، وہ گہری سنجیدگی سے بولا تو آرزو نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا اور پھر سامنے دیکھا جہاں مروہ ابھی گاڑی سے اتری تھی اور اب بڑے اشتیاق سے دانیال سفیر خان کو دیکھ رہی تھی۔
آرزو نے نفی میں سر ہلاتے پلٹ کر دیکھا، جہاں وہ اب بھی اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر دانیال سفیر خان کے لبوں پر ایک جتاتی سی مسکراہٹ رونما ہوئی اور پھر غائب ہو گئی۔ آرزو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر مروہ کو ساتھ لیے آگے بڑھ گئی، مگر ذہن میں اب بھی اس کی جتاتی مسکراہٹ گھوم رہی تھی، لیکن وہ سر جھٹک گئی۔ واؤ یار، کتنی پیاری دوست ہو تم، مروہ آرزو کا ہاتھ تھامے چاہت سے بولی، جس پر آرزو نے نہ روٹھے پن سے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ دفع ہو جو تم، پتہ نہیں کون سا بھوت سوار رہتا ہے تم پر، آرزو منہ پھلائے بولی تھی، جبکہ مروہ اب بھی خوشی سے چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یار اتنی خوش قسمت ہو تم، روز تمہیں اس کا دیدار کرنے کو ملتا ہے، مروہ خوشی چھلکاتے لہجے میں بولی، جس پر آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ دفعہ دور، وہ بھی اور تم بھی، کالا منہ نیلے پیر، آرزو پیر پٹکتی کلاس میں چلی گئی، جبکہ اس کے جملے پر مروہ نے ہاتھ آگے کرتے اپنے سفید رنگت والے ہاتھوں کو دیکھا۔ آرزو سنو اور پھر وہ بھی اس کے پیچھے جاتی کلاس روم میں کہیں گم ہو گئی۔ تو کیا ملا تمہیں قاسم؟ الیگزینڈر نے خاکی لفافے پر نظریں ٹکائے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت بلیک شرٹ پر بلیک ہی پینٹ پہنے لانگ کوٹ سے اپنے وجود کو چھپائے ہوئے تھا، اور سر پر ہیڈ کچھ اس انداز سے سیٹ تھی کہ وہ آدھی سر پر تھی اور آدھی اس کے چہرے پر۔ اس کے سیاہ ہونٹ واضح ہو رہے تھے، جن پر ایک مدھم روشنی پڑتی انہیں واضح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے، جوائنٹ فیملی ہے ان کی، اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، شاید وہ تمہارے کام آ جائے، قاسم نے سر کو ہلاتے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہم ڈیٹیل، وہ سنجیدگی سے بولا، مگر قاسم اس کی سنجیدگی میں چھپی سفاکیت کو بھرپور طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ یہ ہے ڈیٹیل، اور ہاں الیگزینڈر، دھیان رکھنا، اور یہ بھی یاد رکھو وہ ایک کمشنر کی بیٹی ہے، وہ صرف صفیہ فیض خان کی بیٹی نہیں ہے، وہ اب صفیہ فیض خان اور کمشنر جمشید خان کی بیٹی ہے۔ تم موت کی راہ پر چلنے سے پہلے ضرور سوچ لینا، قاسم کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ قاسم نے اب تک اسے نہیں دیکھا تھا، وہ پچھلے 5 سال سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن اس کی شکل تک سے ناواقف تھا، اور اب 5 سالوں میں پہلی بار ایک چپتی ہوئی مسکراہٹ اس نے الیگزینڈر کے چہرے پر دیکھی تو چونک گیا۔ الیگزینڈر نے وہ خاکی لفافہ کھولا اور اس میں سے ایک ہنستی ہوئی تصویر باہر نکالی اور چلتا ہوا ریوالونگ چیئر پر جا بیٹھا۔ اب چیئر کی پشت قاسم کی طرف تھی۔ مجھے موت پسند آئی، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا، وہ وحشت سے لبریز کہکا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی ٹیبل پر دھری ریوالور اٹھا کر دیوار میں 2 گولیاں پوست کر دیں۔ دوبارہ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرنا قاسم، ورنہ یہ گولیاں میں دیوار پر نہیں ماروں گا۔ سرد آواز نے ایک پل کو قاسم کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ وہ حلق تر کرتے کرسی کی پشت کو دیکھنے لگا تھا اور پھر وہاں سے باہر نکل گیا۔ مہا جمشید خان، اس نے پک کی بیک سائڈ کو دیکھا اور پھر اس کے لبوں سے پہلی بار کسی لڑکی کا نام یوں تجسس سے نکلا تھا۔ اس نے تصویر کو اپنے موبائل میں کیپچر کیا تھا اور کرسی کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ اب الیگزینڈر کے چہرے پر ایک درد سا بھر گیا تھا۔ یار کب تک ویٹ کرتی رہو گی؟ مروہ نے اس کا بازو پکڑے جھنجھوڑا، جو اس وقت غصے سے بھری پڑی تھی۔ جب تک وہ لاٹ صاحب تشریف نہیں لاتے۔ آرزو مسلسل پچھلے 1 گھنٹے سے باہر کھڑی دانیال کا ویٹ کر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود میں کپ کپی طاری کر رہی تھیں۔ اس کے اکیلے رہ جانے کی وجہ سے مروہ بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور تھوڑے فاصلے پر اس کا بھائی گاڑی سے ٹیک لگائے موبائل میں بزی تھا۔ یار میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، مروہ فکر مندی سے بولی۔ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ 10 منٹ اور ویٹ کر لینے دو۔ آرزو کلائی پر بندھی ریسٹ واچ کو دیکھتے بیزاری سے بولی۔ غصے سے دماغ پھنک رہا تھا، وہ لب بھینجے کھڑی تھی۔ آہستہ آہستہ تو ساری کالج کی لڑکیاں جا چکی تھیں، اور اب وہاں مروہ اور آرزو ہی بچی تھیں۔ منہ اٹھا کر مت چلی جانا جاہل کہیں کا، آرزو اس کی صبح والی بات پر نقل اتارتے بولی۔ آنکھوں میں پانی سا بھرنے لگا تھا۔ آرزو چلو نا یار، بھائی بھی اب تھک گئے ہیں، مروہ نے اسے پھر سے ہانک لگائی تھی۔ آرزو تھک ہار کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ ویسے بھی اگر مروہ بھی چلی جاتی تو یہاں وہ اور خوف محسوس کرتی، اور سردیوں کے دن تھے جو جلد ہی ڈھل جاتے تھے۔ آرزو مروہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک ڈر بھی اس کے وجود میں رفتہ رفتہ اتر رہا تھا۔ اگر اس کے جانے کے بعد دانیال آ گیا
اور اسے نہ پا کر نہ جانے وہ کیا کہرام مچائے گا۔ پھر آرزو اپنی سوچوں کو جھٹکتی اب باہر دیکھنے لگی تھی۔ عائشہ گڑیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ دانیال عجلت میں گھر میں داخل ہوتے پہلی فرصت میں ہال میں بیٹھی اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتے مصروف سے انداز میں بولا۔ نہیں بھائی، ہم کیب لے کر آ گئے تھے، عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے جب عائشہ نے دانیال کو کال کی تھی کہ انہیں پک کر لے، تب دانیال نے بتا دیا تھا کہ وہ ایک اہم میٹنگ میں پھنس گیا ہے، اس لیے وہ کیب لے کر گھر چلی جائیں اور وہاں سے ڈرائیور کو آرزو کو لینے بھی بھیج دیں۔ ہم آرزو کہاں ہیں؟ ان دونوں کو وہاں بیٹھے دیکھے دانیال کو کچھ یاد آیا، تبھی پوچھ بیٹھا۔ آرزو ابھی تک نہیں آئی؟ کیا مہا آرزو کہاں ہے؟ عائشہ نے ادھر ادھر دیکھتے پھر ساتھ بیٹھی مہا کو ٹھوکا دیا جو موبائل میں گم تھی۔ یکدم سر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے کیا پتا، میں نے تم سے کہا تھا ڈرائیور کو بول دو، مہا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے دانیال نے لب بھیجے ان دونوں کو گھورا۔ واٹ دا ہیل از دس؟ کہاں دھیان رہتا ہے تم دونوں کا؟ ڈیم اٹ، ایک ضروری فائل لینے آیا تھا اور اب آرزو خان کی گھر میں ناموجودگی نے اس کا دھیان بری طرح کھینچ لیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سو گھر کی خواتین آرام کر رہی تھیں اور مرد اپنے اپنے کام پر تھے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ عائشہ اور مہا کو بھی اب فکر لاحق ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں ہوگی پاگل لڑکی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر کی جانب لپکا، کیونکہ اس کی گاڑی باہر تھی۔ ابھی وہ فرنٹ ڈور کھولے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے ہی والا تھا جب ایک کالی مرسڈیز کچھ فاصلے پر رکی۔ دانیال نے لہو چھلکاتی نظروں سے اس میں سے آرزو کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ سختی سے گاڑی کا ڈور بند کر گیا۔ آرزو آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سامنے دانیال کو سرخ چہرہ لیے کھڑے دیکھ کر آرزو لب بھیجے اس کے پاس سے گزر گئی، جبکہ دانیال آندھی طوفان بنا اس کے پیچھے لپکا۔ اس کی نظریں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس لڑکے پر ٹکی تھیں۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ جھٹکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوتے بولا، جہاں ابھی آرزو نے بیگ رکھا ہی تھا اور اب وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ آپ کو تمیز نہیں ہے کسی کے کمرے میں بغیر ناک کیے نہیں جاتے، اور خاص کر ایک لڑکی کے؟ آرزو دبے دبے غصے سے بولی، کیونکہ دانیال اسے کہنے کے باوجود لینے نہیں آیا تھا، اس لیے ابھی تک وہ غصے میں ہی تھی۔ اس کی بات سنتے دانیال کو ایک پل کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوا تھا، لیکن وہ واپس سے سختی کا لبادہ اوڑھے اس کے چہرے پر نظریں ٹکا گیا۔ میں نے پوچھا کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ کون تھا وہ لڑکا؟ دانیال جبڑے بھیجے بولا۔ اس کی بات سنتے اور اس میں چھپا مطلب سمجھتے آرزو کا چہرہ شدت سے سرخ پڑ گیا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ اب خود تو لینے نہیں آئے، اور اب اگر میں صحیح سلامت گھر پہنچ گئی ہوں تب بھی آپ کو مرچیں لگ رہی ہیں؟ آرزو چپتی نظروں سے اسے دیکھتے پلٹ گئی۔ میں نے کچھ بکواس کی ہے؟ آرزو شہیر خان، کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سنتے ایک پل کو آرزو سہم گئی تھی۔ آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں دانیال سفیر خان، آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے پرسنل میٹرز میں بولنے کا۔ آرزو پلٹ کر اسی کے انداز میں بولی۔ دانیال کی رگیں بری طرح سے سلگنے لگی تھیں، گلے پر واضح ہوتی نسیں پھول رہی تھیں۔ آرزو شاید اسے بتا دیتی کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ آئی ہے، لیکن دانیال کا یوں اس سے اس انداز میں پوچھنا آرزو کو سلگا گیا تھا۔ اوپر سے وہ کس طرح سے روب جما رہا تھا اس پر بجائے اپنی غلطی ماننے کے۔ اور تمہیں بھی کوئی حق نہیں ہے آرزو خان یوں کسی کی بھی گاڑی میں منہ اٹھا کر بیٹھ کر گھر آنے کا۔ وہ سرد سرخ ہوتی آنکھیں اس کی ہیزل آنکھوں میں گاڑے بولا۔ آرزو نے لب بھیج لیے، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے بہہ گئے۔ شاٹ اپ دانیال، جسٹ شاٹ اپ۔ میں آپ کی ہر بات سہتی آئی ہوں، لیکن خبردار اگر آپ نے میرے کریکٹر پر انگلی اٹھائی میں ہاتھ کاٹ دوں گی آپ کے۔ دانیال سفیر خان، اپنی آنکھیں چیک کروائیں، بلکہ نہیں، اپنے دماغ کا علاج کروائیں آپ، جس نے صرف فرنٹ سیٹ پر بیٹھے لڑکے کو دیکھا تھا، بیک سیٹ پر بیٹھی اس کی بہن کو نہیں۔ آنکھوں میں سرخی لیے وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ اس کے لہجے میں ایک طوفان کی سی طغیانی تھی۔ دانیال مٹھیاں مزید بھیج گیا، ماتھے پر 3 بل نمودار ہوئے تھے۔ غصے میں اس نے بیک سیٹ پر دیکھا ہی نہیں تھا۔ چاہے تمہیں میرے انتظار میں کتنا ہی وقت کیوں نہ گزارنا پڑے، دوبارہ کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر مت آنا آرزو خان، ورنہ پھر میں وہ کروں گا جو تم ہرگز پسند نہیں کرو گی، وہ وحشت زدہ لہجے میں بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ غلطی تو دانیال سفیر خان کی تھی، مگر وہ دانیال سفیر خان ہی کون جو اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لے۔ دوسروں کے آگے جھکنا اس مغرور زادے کو کہاں گوارا تھا۔
آیا بڑا گاڑی میں مت بیٹھنا، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے جاہل کہیں کا۔ آرزو نے نم آنکھیں صاف کیں اور کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی۔ ایک تو خود ہی نہیں آیا تھا پک کرنے، اوپر سے روب کیسے جھاڑ رہا تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ لیا ہے، جیسا کہ سب بڑوں کو پتہ ہے اس بارے میں، لیکن چھوٹوں کو بھی بتاتے چلیں کہ معراج اور عائشہ کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا تھا، اس لیے اب ہم سب باقاعدہ ان کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے والے ہیں۔ آغا جی نے سب کو دیکھتے خوشی سے کہا۔ وہاں اس وقت ہر کوئی موجود تھا سوائے دان عال کے۔ ماں نے اپنے بھائی کے چہرے پر پھیلتی انجانی سی خوشی کو دیکھتے لب دبائے تھے، جو سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ عائشہ کا دل کیا وہاں سے کہیں غائب ہو جائے۔ اس لیے 2 ہفتے بعد ہی عائشہ اور معراج کی شادی کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ ویسے بھی شادی کے بعد عائشہ نے ادھر ہی رہنا ہے، اور ٹھیک 2 ہفتے بعد میں ایک اور فیصلہ سناؤں گا جسے ہر قیمت پر سب کو ماننا ہوگا۔ آغا جی اپنے بیٹوں کو دیکھتے بولے تھے۔ سب لوگوں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ صفیہ بیگم، مہا اور معراج کی والدہ نے اٹھ کر عائشہ کے سر پر پیار دیا تھا، جبکہ معراج خان چور نظروں سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چلو پھر تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، کام بہت ہے اور وقت کم۔ نور بیگم بھی خوش ہوتے بولی، جس پر سب لوگ ہی وہاں سے اٹھ گئے۔ آغا جی اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ باقی سب عائشہ اور معراج کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ عائشہ کو اپنا چہرہ دہتا محسوس ہو رہا تھا۔ معراج بڑی پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ سنیے، میری شرٹ پریس کروا دیں، کل میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔